بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان نے بالآخر حج 2027 کی پالیسی کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور اس اعلان کے ساتھ ہی حج 2027 کا دوسرا مرحلہ جو ہے اس کا آغاز بھی ہونے کو ہے۔ یاد رہے کہ پہلے مرحلے میں زائرین کو فری رجسٹریشن، آن لائن فری رجسٹریشن کروانے کا موقع دیا گیا تھا، اور تقریباً 4 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس وقت تک حج 2027 سے لے کر حج 2030 تک کے لیے رجسٹریشنز کروائی ہیں۔ باقی جہاں تک حج 2027 کے اسٹیٹسٹکس کا تعلق ہے، یعنی کہ اگر نشستوں کی بات کی جائے تو تقریباً 1,08,000 کے قریب جو ہیں وہ لوگ سرکاری حج اسکیم کے تحت حج 2027 پہ حج کرنے جائیں گے، اور تقریباً 72,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت حج کرنے جائیں گے۔ یہ جو 1,08,000 کے قریب سرکاری حج اسکیم کے تحت لوگ حج کریں گے، اس میں سے تقریباً 30,000 کے قریب نشستیں جو ہیں وہ شارٹ حج پیکج والوں کے لیے ہیں، اور باقی نشستیں جو ہیں وہ لانگ حج پیکج والوں کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر واجبات کی بات کی جائے یا اخراجات کی بات کی جائے تو سرکاری حج اسکیم میں جو لوگ لانگ حج پہ جا رہے ہیں اس دفعہ ان کو 12 لاکھ روپے جمع کروانا ہوں گے، اور جو لوگ شارٹ حج پیکج کا انتخاب کریں گے ان کو 13 لاکھ روپے جمع کروانا ہوں گے۔ واجبات کی ادائیگی کے لیے حکومت نے جو سہولت دی ہے وہ یہ ہے کہ پیسے آپ کو 2 ایک ساتھ میں جمع کروانے ہوں گے، 50% پہلی قسط کے طور پر اور بقیہ 50% دوسری قسط کے طور پر۔ یاد رہے کہ پہلی قسط کی ادائیگی شروع ہوگی 18 اگست 2026 سے، اور دوسری قسط کی ادائیگی جو ہے وہ اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں کرنی ہوگی۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ حج 2027 کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ پہلے زائرین کسی بھی پاکستانی بینک میں جا کے اپنی درخواست کی پروسیسنگ کر لیتے تھے، لیکن حج 2027 کے حوالے سے صرف HBL کو ہی مجاز بینک کے طور پہ حکومت پاکستان نے ڈکلیئر کیا ہے، یعنی کہ حبیب بینک لمیٹڈ ہی وہ بینک ہوگا جس کے تھرو زائرین جو ہے وہ پیمنٹ ٹرانسفر کر سکیں گے۔ پیمنٹ کے طریقے ہیں، یا تو آپ آن لائن پورٹل استعمال کریں گے حکومت پاکستان کا، یا پھر وہاں سے اپنا آن لائن واؤچر جس کو کہہ لیں واؤچر جنریٹ کریں گے، اور نقد رقم جو ہے وہ HBL میں جا کے جمع کروائیں گے۔ یعنی کہ بینک کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو صرف حبیب بینک لمیٹڈ ہی اس دفعہ حج 2027 کے زائرین کی اپلیکیشنز کی فیس کو پروسیس کرے گا۔ ایک اہم سوال زائرین کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی ہم کنفرم کب ہو جائیں گے کہ ہمارا نام جو ہے وہ حج 2027 کے زائرین کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے۔ اس کا سمپل سا فارمولا ہے، آپ پیسے جمع کرائیں اور اپنی سیٹ کنفرم کر لیں۔ پہلی قسط کی ادائیگی جو ہے وہ 18 اگست 2026 سے شروع ہو جائے گی۔ پہلی قسط ادا کریں اور اپنی سیٹ کنفرم کریں، اور دوسری قسط کے لیے پیسے جمع خاطر رکھیں، وہ آپ سے اکتوبر 2026 میں حکومت پاکستان دوسری قسط کی مد میں لے لے گی۔ باقی میرے تجربے کے مطابق جی حج 2027 کی فیس اچھی خاصی ہے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ جی 18 اگست کو جو ہی اوپننگ ہوگی تو 2-4 دنوں میں تقریباً 1,07,500 سیٹیں فل ہو جائیں گی۔ حکومت اس وقت تک ڈیٹ ایکسٹینڈ کرتی رہے گی جب تک یہ 1,07,500 کے قریب جو سرکاری حج کی نشستیں ہیں یہ ان کے واجبات جمع نہیں ہو جاتے، تب تک رجسٹریشن کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا اور واجبات کی ادائیگی کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ سب سے پہلے حکومتی نشستیں یعنی کہ سرکاری نشستیں جو ہیں وہ فلفل ہوں گی، اور اس کے بعد پرائیویٹ حاجیوں کے لیے معاملہ جو ہے وہ چلے گا، اور پھر پوری 1,80,000 کے قریب نشستوں کے پیسے جمع ہونے کے بعد اس پروسیس کو بند کر دیا جائے گا۔ باقی ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا قربانی پیکج کا حصہ ہوتی ہے؟ تو جی بالکل، قربانی جو ہے وہ چاہے شارٹ حج پیکج پہ آپ جا رہے ہیں یا لانگ حج پیکج پہ، سعودی حکومت کی جانب سے یہ کمپلسری ہے کہ ہر زائر جو ہے اس کے پیکج میں قربانی شامل ہو، اور کسی بھی زائر کو انفرادی طور پہ انڈیپینڈنٹلی علیحدہ سے وہاں پہ قربانی کرنے کی نہ ہی اجازت ملتی ہے، اور
نہ ہی وہ اس عمل کو اپنے طور پہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حج انفرادی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی عبادت بھی ہے، اور آپ ایک بہت بڑے اجتماع کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ تقریباً 1,80,000 کے قریب زائرین جو ہیں وہ پاکستان سے شامل ہوتے ہیں، لیکن پوری دنیا سے تقریباً 15 سے 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس اجتماع کا حصہ ہوتے ہیں۔ سو آپ کو اجتماع میں یا کمیونٹی لیونگ کی عادت ہونی چاہیے۔ اگر یہ عادت نہیں ہے تو اپنے آپ کو کمیونٹی لیونگ کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ اکیلے جا رہے ہیں تو شیئرنگ میں رہیں گے، اور اگر آپ 2 لوگوں کا گروپ ہے اور شیئرنگ میں نہیں رہنا چاہتے تو حکومت پاکستان نے یہ آپ کو سہولت دی ہوئی ہے کہ آپ علیحدہ کمرہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس کے چارجز دینے ہوں گے۔ اسی طرح اگر 3 لوگوں کا گروپ ہے اور وہ علیحدہ کمرہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر بھی پر پرسن اس کے چارجز ہیں۔ 2 لوگ اگر علیحدہ کمرے کی ڈیمانڈ کریں تو ان کو پر پرسن 2,10,000 روپے ادا کرنے ہوں گے، اور اگر 3 لوگ جو ہیں وہ علیحدہ کمرے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کو 70,000 فی کس، یعنی کہ 70,000 روپے فی پرسن ادائیگی کرنی ہوگی، تو وہ علیحدہ کمرہ ان کو مل سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ سہولت صرف مکہ مکرمہ کے لیے ہے۔ مدینہ میں اور حج کے ایام کے دوران منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، جہاں بھی ان کا قیام ہوگا وہ شیئرنگ میں ہی ہوگا۔ باقی مدینہ اور مکہ کی رہائش کیسی ہوتی ہے اور وہاں پہ کھانا کس قسم کا ملتا ہے، اس کی ویڈیوز میں نے اپنے 2026 کے اسٹے کے دوران بنائی تھیں۔ ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایک دفعہ پھر دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ جو مدینہ میں ہوٹل ملتے ہیں ان کے رومز کس طرح کے ہوتے ہیں، کھانا کس طرح کا ہوتا ہے، اور مکہ میں جو بلڈنگز ہوتی ہیں خاص طور پہ عزیزیہ میں وہ بلڈنگز کس طرح کی ہوتی ہیں اور وہاں پہ روم اور کھانا کس طرح کا ہوتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جلد از جلد اپنا پروفائل کمپلیٹ کریں جو منسٹری آف ریلیجیس افیئرز کے لنک کے اوپر، کیونکہ جب تک آپ اپنا پروفائل کمپلیٹ نہیں کرتے اور اس کے ڈیفرنٹ سٹیپس جو ہیں وہ پورے نہیں کرتے تب تک آپ کو پیمنٹ آپشن پہ جانے کی پرمیشن نہیں ہوگی۔ سو وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنا پروفائل کمپلیٹ نہیں کیا وہ جلد از جلد اپنا پروفائل جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں تاکہ جب پیمنٹ کی باری آئے تو پھر ان کو کسی بھی حوالے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ باقی آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ پلیز آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں اپنے علم کے مطابق اس کو ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ باقی جتنے لوگوں نے بھی حج 2027 کے لیے رجسٹریشن کروائی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے تمام معاملات میں بے شمار آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کے اس سفر کو قبول فرما لے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔